میرا کویشچن یہ ہے کہ ایک کلائنٹ ہے, اس کو فٹنس ایپ کا پروجیکٹ ہے, وہ آن بورڈ ہے ہمارے ساتھ بھی, اور اس کو صرف آئیڈیا یہ ہے کہ میں نے ایک فٹنس ایپ بنانی ہے صرف, اور اس نے ریفرنسز شیئر کیے ہمارے ساتھ, ہم نے اس پہ R&D کی اور یوزر اسٹوریز کریٹ کی, بٹ اسپینڈنگ سو مچ ٹائم آن دا R&D اینڈ یوزر اسٹوریز, اس کا ابھی تک بھی ویژن کلیئر نہیں ہے کہ وہ کیا چیز بنوانا چاہ رہا ہے ابھی تک. تو اسے کس طرح سے ہم گائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کی یہ چیز ڈیولپ ہوگی اس طرح سے اور اس کا ویژن کلیئر کر سکتے ہیں؟ یہ سب سے کامن سینیریو ہے, سب سے زیادہ لوگ اسی بات پہ فیل ہوتے ہیں. میں سوال دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ سب کو سمجھ میں. سوال یہ ہے کہ ایک کلائنٹ آیا, یوزر اسٹوریز کو میں ہم اسپیسیفک, بچے نہیں سمجھیں گے کہ ہم اسپیسیفکیشن ہم نے اس کی لکھ لی, وہ ہمیں بتاتا جا رہا ہے مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ چاہیے, اور ہم اس سے بتا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اس طرح سے بنے گا. لیکن وہ ہر روز کوئی نئی چیز لے کے آ جاتا ہے, اگلے دن آ کے کچھ نکلوا دیتا ہے, اگلے دن آ کے کچھ ڈلوا دیتا ہے, وہ کچھ نکالتا رہتا ہے اور کچھ ڈلواتا رہتا ہے, اور ابھی تک پروجیکٹ کا اسکوپ فائنلائز ہو ہی نہیں رہا. تو آپ کا سوال ہے کہ سر اس اسکوپ کو لاک کر کے اس کو فائنل ایگزیکیوشن میں کیسے ڈالیں؟ جی, اس میں کلائنٹ کی کبھی کوئی غلطی نہیں ہوتی. میں نہیں سمجھتا, میں ہمیشہ اگر میرے ہاتھ سے کوئی ایسا کلائنٹ نکلے گا, آئی ول کال مائی سیلف اے لوزر اینڈ آئی ول ٹرائی ٹو امپروو مائی میتھڈ آف کمیونیکیشن. کیونکہ اس میں سب سے جو پہلی چیز آ جاتی ہے کہ کلائنٹ کو آپ سمجھا کیسے رہے ہو. سب سے پہلے اگر آپ کا کلائنٹ کو ایجوکیٹ کرنے کا طریقہ ٹھیک ہے اور آپ کو ایکچولی پتہ ہے وہ کیا چاہتا ہے, اگر وہ ریئل اسٹیٹ کا پروجیکٹ ہے یا فٹنس ایپ ہے اور آپ نے فٹنس ایپ اور ریئل اسٹیٹ کے پروجیکٹ کو اسٹڈی کیا ہوا ہے, ریسرچ کی ہے, اور آپ اس کو صحیح ایجوکیٹ کر رہے ہو, تو وہ جلدی لاک ہو جائے گا. اب میں آپ کو ایک باریک سی چیز بتا رہا ہوں, شاید موسٹلی لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے, اس کے لیے معذرت. ہوتا کیا ہے کہ آپ کبھی بھی زندگی میں نیچرلی آپ کلائنٹ اور بزنس سے نکل آئیں, باہر نکل آئیں. آپ لائف میں کچھ لوگوں پہ یقین کرتے ہیں, کچھ مشکل سے یقین کرتے ہیں, کچھ پہ بالکل یقین نہیں کرتے. آپ کے ارد گرد یہ تینوں کیٹیگریز پائی جاتی ہیں. جن پہ آپ یقین کرتے ہیں, کیوں یقین کرتے ہیں؟ کسی دکاندار پہ بھی آپ یقین کرتے ہوں گے, کسی دوست پہ بھی کرتے ہوں گے. پتہ ہے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کسی نے ایک دفعہ آپ کو ایمانداری سے کوئی چیز کوالٹی والی دے دی نا, تو آپ کا سب کانشیسلی آپ اس کے اوپر اعتماد بیٹھ جاتا ہے کہ یار یہ بندہ غلط چیز نہیں دیتا, چاہے وہ اگلی دفعہ بیچ بیچ میں دے بھی دے. ٹھیک ہے, اگر کسی دوست نے برے وقت میں آپ کے ساتھ کام آ گیا ہے اور آگے بے شک اس کا نیت ٹھیک نہ ہو, لیکن آپ اس پہ اعتماد کرو گے کیونکہ اس ایک انسٹنس کی بیس پہ آپ کا اعتماد ہو گیا. ہم انسان ہیں اور ہمارا جو اعتماد ہے وہ اتنی سی بات پہ ختم ہو جاتا ہے اور اتنی سی بات پہ جڑ جاتا ہے. جب آپ کلائنٹ کو اتنی سی اچھی بات بتاتے ہو, ایجوکیٹ کرتے ہو اباؤٹ ہز اون پروجیکٹ, تو وہ اعتماد آپ کے ساتھ جڑ جاتا ہے. اور جب کلائنٹ کا اعتماد آپ کے ساتھ جڑ جاتا ہے, ریکوائرمنٹ آسان ہو جاتی ہے, کیونکہ اس کے بعد آپ جو بھی بولیں گے وہ کہیں گے یس تم ٹھیک بول رہے ہو. کیا آپ نے وہ ٹرسٹ کا کنیکشن جوڑنے کی کوشش کی؟ پھر اس کا طریقہ کار ہوتا ہے, لیٹ می کمپلیٹ. ایک آپ نے ریسرچ کرنی ہوتی ہے, پھر آپ کا میتھڈ ہوتا ہے کمیونیکیشن کا. کسی کو نہیں پسند آپ کے میسیجز, دیر آر مینی کلائنٹ جن کو آپ یوزر اسٹوریز دیتے ہیں, اینڈ میں جا کے ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں یوزر اسٹوریز کی سمجھ نہیں آتی. پھر ہم ان کو انٹرفیس دیتے ہیں, وائر فریم دیتے ہیں. کسی کو ہم وائر فریم سے پروجیکٹ لاک کرتے ہیں, کسی کا پروجیکٹ ہم یوزر اسٹوری سے لاک کرتے ہیں. اینڈ دیر آر تھرڈ کیٹیگریز آف کلائنٹ, ویری ریئر بٹ دیز آر رچ کلائنٹس. They don't have time to review your user stories or wireframe. They will need one thing, and that thing is کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیا بنا رہے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے کوئی بندہ ملے جس کو پتہ ہو کہ میں کیا چاہتا ہوں, اور بس مجھے اس سے بات نہ کرنی پڑے, وہ بنا کے دے دے. وہی ہمارا ایک ہی کلائنٹ ہے جس کو آج تک اپنی پروڈکٹ کا نہیں پتہ. میں چلا رہا ہوں, ہر چیز میں چلاتا ہوں. میں کیوں چلاتا ہوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ عرفان کو پتہ ہے. وہ ٹرسٹ ایلیمنٹ اسٹیبلش کیا ہوا. تو سارا کا سارا ہماری طرف آتا ہے بھائی. اس میں کلائنٹ کی کوئی غلطی نہیں ہے, کیونکہ وہ تو نان ٹیکنیکل ہے نا بیچارہ. آپ امیجن کریں آپ ایک ڈاکٹر کے پاس گئے اور آپ کے پیٹ میں درد ہے, وہ آپ کے بار بار آپ کو ٹیسٹ کرانے بھیج رہا ہے, بار بار آپ کا خون نکال رہا ہے سیمپل کے لیے, آپ کا پیٹ درد ٹھیک ہی نہیں ہو رہا, تو آپ کو کڑوی کڑوی دوائیاں دے رہا ہے پیٹ درد. کتنا برداشت کریں گے آپ اسے؟ کتنا جھیل لیں گے آپ اسے؟ بعد میں آپ یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ یار میری کوئی بیماری ایسی تھی. دیر از اے لمٹ ٹو ایوری تھنگ. تو موسٹلی ایسا ہوتا ہے. میں ان چیزوں کو ہائی لائٹ ہی نہیں کروں گا اس پرٹیکولر کیس میں کہ کلائنٹ کی طرف سے کیا مسٹیک ہو سکتی ہے, کیونکہ سم ٹائم آپ کو اپنے برین کو سیکنڈ آپشن نہیں دینی ہوتی. ان دیٹ کیس میں اپنے دماغ کو سیکنڈ آپشن نہیں دیتا. ان دیٹ کیس سیریسلی میں اپنی آپ کی جگہ آؤں گا تو اگر میں کلائنٹ کو نہیں سمجھا پاتا, میں کسی بچے کو کوئی بات نہیں سمجھا پاتا, میں اپنے آپ کو بلیم کروں گا. میں اپنا طریقہ کار چینج کروں گا, میں اپنی میتھڈالوجی چینج کر لوں گا, میں بات کرنے کا طریقہ بہتر کروں گا تاکہ اگلے بندے کو میری بات سمجھ میں آئے.
اگر کوئی شخص آپ کی بات نہیں سمجھ پا رہا تو سب سے پہلے اس کو بیوقوف کہنے کی بجائے اپنے آپ کو بیوقوف کہہ لو اندر ہی اندر سے، کیونکہ اپنے آپ کو بدلنا آسان ہے، دنیا کو بدلنا بہت مشکل ہے. خود کو چینج کر لیتے ہیں نا ہم. تو دیر آر مینی تھنگ جو کلائنٹ کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن میں کہوں گا کہ ہماری غلطی. اب آپ آگے بتائیں کوئی. اچھا اسی چیز پہ نا آن ٹاپ آف دیٹ کہ جہاں پہ ہماری غلطی ہوتی ہے جب ہم کلائنٹ کو کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے اور اس کا انٹرسٹ بلڈ نہیں کر سکتے. لیکن دیر آر سرٹن کلائنٹس جن کی کچھ پرسنالٹی ٹریٹس ہوتے ہیں، اس میں کچھ چیزیں آپ بہت ایزیلی نوٹس کر سکتے ہیں کہ بہت کم اٹینشن اسپین ہوتے ہیں کچھ لوگوں کا. تو فار ایگزامپل اگر میں آپ سے بات کر رہا ہوں ابھی اور مجھے پتہ ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں اٹ میک سینس اور اس کا اسٹرکچر بالکل ٹھیک ہے، میں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں، لیکن یو آر کنٹینیوسلی آن یور فون اور مے بی یو آر ناٹ لسننگ اور یو آر لوکنگ. یو ٹاکنگ اباؤٹ کلائنٹ ناٹ می. اوکے ہاں آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دی کلائنٹ اور آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہو. ٹھیک ہے، ٹاکنگ اباؤٹ دی کلائنٹ، کلائنٹ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے. ٹاکنگ اباؤٹ دی کلائنٹ، کلائنٹ جو ہے ادھر ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے. تو ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کلائنٹ کے اٹینشن اسپین بہت کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد انڈیسائسو ہوتے ہیں. ایک چیز لینی ہے، پتہ ہے، ڈیسائیڈ کر لی ہے ایٹ لاسٹ کہ ہاں اب یہ لینی ہے چیز، اور آپ جاتے ہو اور آپ پھر بہت صحیح وینڈر اس چیز کے لے لیتے ہو کہ ہاں اس نے یہ کام بھی پہلے کیا ہوا ہے، اس نے مجھے سب کچھ دے بھی دیے، لیٹ اسٹارٹ. اب آپ اسٹارٹ کرتے ہو لیکن آپ کو وہ چیز پسند ہی نہیں آ رہی ہوتی. کبھی آپ کہتے ہو کہ اس کا کلر چینج کر دو، کبھی آپ کہتے ہو کہ پتہ نہیں میرا بزنس ماڈل ٹھیک بھی ہے کہ نہیں. بہت زیادہ انڈیسائسو آپ رہتے ہو، چوز نہیں کر پاتے اور وہ کنٹینیوسلی آپ کی انرجی ڈرین کرتا رہتا ہے. تو آپ نے اپنے آپ کو کریٹیسائز کیا، آپ نے اپنے میکسیمم ایفرٹ پٹ کی اپنی کمیونیکیشن میں، اپنی یوزر اسٹوریز میں. اگر اس کو یوزر اسٹوریز پسند نہیں آپ اس کو ڈیزائنس دیتے ہیں، آپ میک شیور کرتے ہیں کہ اس کو اس کے سسٹم کی کلیئر پکچرز آئے جو وہ چاہ رہا ہے. آپ اس کے ہر پوائنٹ کو کنسیڈر کرتے ہو، اس کو اپنی ڈاکومنٹیشن میں، اپنے ڈیزائنس میں امبیڈ کرتے ہو اور میک شیور کرتے ہو کہ کلائنٹ کو آپ بالکل صحیح انفارمیشن دے رہے ہو، آنیسٹ انفارمیشن دے رہے ہو وتھ کمپلیٹ ایفرٹ. لیکن وہ کنٹینیوسلی آپ کی ایفرٹ، آپ کی انرجی، آپ کا خون پسینہ وہ بس آپ کو ڈرین کر رہا ہوتا ہے. اور اس میں کس کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے؟ ہماری ٹیم کا، ہمارے ڈیولپرز کا. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ when is the right time to say Allah Hafiz. When is the right time? This is very 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 important guys. دیکھو یہ جو آپ نے بولا نا، اس میں یہ انتہائی خطرناک بات ہے. کمپنیز کے لیے تو نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس ایٹ اے ٹائم 30-35 کلائنٹ ہو رہے ہوتے ہیں. ایک اگر ہمارا ٹائم کنزیوم کر رہا ہے تو دوسرا ہمیں فائدہ دے رہا ہے. امیجن کریں ایک بچہ فری لانسنگ کریئر سٹارٹ کر رہا ہے اور وہ کسی ایسے ڈیڈلی ٹرائب کے ساتھ اور ایسے کسی کلائنٹ کے ساتھ پھنس گیا. تو اگر وہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر پائے گا تو 3 پاسبل نقصان اس کے ہو سکتے ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ یار اگر وہ 2 ہفتے 3 ہفتے کسی ایسے کلائنٹ کے ساتھ کنورسیشن میں رہا ہے جس کلائنٹ کے ساتھ سائیکولوجیکل پرابلم ہے یا وہ خود ہی اپنے کام کے بارے میں سیریس نہیں ہے، تو ہو سکتے ہیں ان 3 ہفتوں میں کوئی اس سے بھی بڑا کلائنٹ اس کے ہاتھ سے نکل سکے، کیونکہ اس کا تو سارا دھیان اس کے پاس ہے. اس کے پاس تو بزنس ڈیولپر نہیں ہے جو باقی لوگ نظر رکھ کے بیٹھے ہیں، وہ تو بیچارہ اکیلا ہوتا ہے. وہ ایک ایسے کلائنٹ کے پیچھے جو خود ہی سیریس نہیں ہے، وہ 2-3 ہفتے کنورسیشن میں نکالتا ہے. اس کے دوران ہو سکتا ہے آپ وقت سے بڑے بڑے پروجیکٹ اس کے ہاتھ سے مس ہو جائیں، تو اس بیچارے کا نقصان ہو جاتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیا نقصان ہے، کیونکہ یہ وہ نقصان ہے جو نظر نہیں آ رہا ہوتا. خدا نہ خواستہ اگر ایسا کلائنٹ آن بورڈ آ جائے، وہ تو مصیبت کو دعوت دینے والی بات ہوگی نا. ہمیں 3 ہفتوں میں پتہ چل گیا کہ یہ جو کلائنٹ ہے اس کے ساتھ کوئی ایشوز ہیں، پرسنالٹی ایشوز ہیں، کوئی اس کے ساتھ اٹینشن ایشوز ہیں، لیکن پھر بھی ہم ایکسٹرا زور لگا کے اوور پرومسز کر کے خواہ ڈیسپریشن میں آگے اس کو آن بورڈ لے آتے ہیں کیونکہ ہم نے 3 ہفتے ضائع کیے ہیں. بھائی وہ 3 ہفتے کی کڑوی گولی کھا لو. سے نو ٹو دیٹ کلائنٹ ویری نائسلی اینڈ پولائٹلی انسٹیڈ کہ اگلے 3 مہینے بھی اب برباد کرنے، کیونکہ 3 ہفتے تو کیے ہیں، چلو اب ان کو بچانے کے کہتے ہیں 3 مہینے اور برباد کرتے ہیں. وہ کلائنٹ آئے گا، وہ آپ کو گھسیٹے گا، وہ آپ کو تنگ کرے گا، وہ آپ کو بلیک میل کرے گا. آج کل یہ چل رہا ہے کہ کلائنٹ آتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے لوگوں کو اپنی پروفائل سے کتنا پیار ہے، وہ آپ کو بلیک میل شروع کر دیتا ہے. میرا یہ کام کر کے دو، اگر نہیں کر کے دو گے تو تمہاری پروفائل خراب کر دوں گا. آئی ول ڈراپ اے بیڈ ریویو، آئی ول اوپن اپ ڈسپیوٹ، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. آپ کو ڈائریکٹ میسیجز کر کے چھوٹے چھوٹے کام کرواتا ہے. اس کا بہترین حل یہ ہے کہ بھائی لرن ٹو سے نو. میں جانتا ہوں کہ آپ وقت کے اس بچے کو جس کے پاس کھانے کو کوئی پیسے نہیں، اس کے لیے پیسے بہت ضروری ہیں، لیکن یہاں پہ معاملہ آتا ہے یقین کا، کہ خدا پہ یقین رکھیں، رزق اللہ نے دینا ہے، کوئی گورا کالا آپ کا رزق نہیں روک سکتا. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک کلائنٹ آپ نے پوری محنت کی اور صحیح محنت کی، جو کہ میں نے پہلی ساری ریکارڈنگز کی ہیں، اس کے باوجود ایشو ہے، تو وہ 2 ہفتے قربان کر دو، لیکن اگلے 2 مہینے یا 2 سال قربان نہ کرو، بلکہ پورا پروفائل بعض اوقات اسٹیک پہ چلا جاتا ہے. تو یو ڈونٹ ڈو آل دیز تھنگس تاکہ اس سے یار
مسئلہ ہوتا ہے پلیز, فوکس ختم ہو جاتا ہے. تو آپ پورا پروفائل اسٹیک پہ نہ ڈالو, لرن ٹو سے نو. ہمارے کیس میں کیا ہوتا ہے, اگر آپ نے کسی کو نو کہنا ہے نا, کیپ یور ڈور اوپن. آپ اس کو بلنٹلی یہ نہ کہو کہ بھائی 2 ہفتے تو نے میرے ویسٹ کر دیا, آئی کین ناٹ ورک ود یو. رائٹ اے پراپر ای میل اور پراپر میسج کہ آئی ہیو ڈن دس, آئی ہیو ڈن دس. یہ کچھ ایشوز ہیں جو تمہیں آپ کو آپ کے اینڈ پہ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, یہ ہمارے اینڈ پہ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. جس دن آپ کو لگے کہ یہ ایشوز آپ کے ایڈریس ہو گئے ہیں, اس دن آپ واپس ہیں. میں ہمیشہ آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں, مجھے بڑا اچھا لگا آپ کے ساتھ کام کر کے, لیکن میں اس وقت آپ کے ساتھ اور ٹائم نہیں لگا سکتا کیونکہ میرا بزنس ایٹ اسٹیک ہے. نائسلی اینڈ پولائٹلی بائی کیپنگ یور ڈور اوپن سے نو, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ. اینڈ کیپ یور ڈورز اوپن. ٹھیک ہے.